ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت گھنا جنگل تھا۔ اس گھنے جنگل میں ایک کبوتر رہا کرتا تھا۔ کبوتر بہت ہوشیار اور سمجھدار تھا۔ وہ اپنے گھونسلے میں رہتا اور دانہ دن کا چگ کر ادھر لاتا اور ادھر ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھونسلے میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ بارش ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے والے پیڑ پہ ایک چڑیا بیچاری بارش میں بھیگ رہی ہے۔ وہ بہت سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ ارے بہن، تم یہاں کیوں بارش میں بھیگ رہی ہو؟ چلو وہاں میرے گھونسلے میں میرے گھر چلو اور بتاؤ یہاں کیوں بھیگ رہی ہو؟ کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس سے پہلے میں جس گھونسلے میں رہتی تھی وہاں پر ایک کوے نے مجھے مار کے نکال دیا اور میرا گھونسلہ اس نے لے لیا۔ اب اس بارش میں مجھے کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھنے کے لیے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی اور میں ادھر تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ آج بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ میں اس کوے کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس لیے میں ادھر سے نکل کر یہاں آ گئی۔ کبوتر کو چڑیا پہ بہت رحم آتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں دوست، تم میرے ساتھ ہی رہو میرے گھونسلے میں، ہم دونوں مل جل کر رہیں گے، اور جب تک تم ہو یہاں میں تمہیں ایک اور گھونسلہ بنا دوں گا، تم میرے ساتھ یہیں رہنا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہ دونوں صبح صبح نکل جاتے تھے اور میٹھے میٹھے پھل کھا کر واپس آتے تھے۔ وہ دونوں اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش تھے۔ چڑیا بہت زیادہ معصوم تھی اور کبوتر ہوشیار تھا، اس لیے وہ دونوں بالکل ٹھیک رہ رہے تھے، انہیں کسی کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک دن وہ دونوں انگور کے پیڑ پہ بیٹھے انگور کھا رہے تھے۔ جو چڑیا تھی وہ بہت ہی معصوم اور آلسی تھی۔ وہ انگور کھانے کے بعد تھک کر اسے نیند آنے لگ گئی۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی، اور جو کبوتر تھا وہ نہیں سویا۔ ایک دم سے کبوتر نے دیکھا کہ ایک بلی جو بار بار اس درخت کا چکر لگا رہی ہے، اس کا دھیان سارا چڑیا پر تھا۔ کبوتر سمجھ گیا کہ یہ چڑیا کو کھانے والی ہے۔ جیسے ہی بلی نے جمپ کیا تو کبوتر نے شور مچا دیا۔ اس نے کہا، ارے چڑیا بہن اٹھو، دیکھو بلی آ گئی ہے، وہ تمہیں کھانے لگی ہے۔ میں نہیں اسے تمہیں کھانے دوں گا، اٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی چڑیا جاگ گئی اور جلدی سے اڑ کر وہاں سے بھاگ کر کسی اور پیڑ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج مجھے کبوتر نے میرے شکار سے روک دیا، میں نہیں چھوڑوں گی چڑیا کو، موقع ملتے ہی میں اسے دبوچ لوں گی اور کھا جاؤں گی۔ چڑیا اور کبوتر میں بہت پکی دوستی تھی۔ وہ دونوں سارا دن ساتھ رہتے، ساتھ کھاتے، ساتھ پیتے اور باتیں کرتے رہتے۔ یہ بات بلی کو سخت ناپسند تھی۔ بلی ہر وقت چڑیا پہ نظر رکھتی کہ کب کبوتر یہاں سے جائے اور وہ چڑیا کو کھا جائے۔ بات سنو، آج ہم پھر انگور والے باغ میں جائیں گے، وہاں پہ بہت مزے کے انگور ہوتے ہیں۔ تم میرے دوست ہو، تم تو میرا خیال رکھو گے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ بلی بڑی افسوس زدہ رہتی کہ اسے چڑیا کو کھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ ہر وقت چڑیا کے آس پاس ہی رہتی کہ مجھے موقع ملے اور میں اسے کھا جاؤں۔ وہ ہر وقت چڑیا کو دیکھتی رہتی۔ جب چڑیا اپنے گھونسلے میں ہوتی اس کا دھیان ہوتا کہ وہ اکیلی ہو اور میں اسے کھا جاؤں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چڑیا اپنے گھونسلے میں اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ بلی کو سوجھا کہ اس کے پاس جا کر اس کو اپنی باتوں میں لاؤں۔ ڈرو نہیں مجھ سے، میں تو تمہاری دوست ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانے آئی ہوں۔ وہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے نا کبوتر، وہ دوسرے دوستوں سے باتیں کرتا ہے
کہ یہ جو چڑیا ہے نا، یہ تو بہت ہی آلسی ہے۔ ایک دن تو اس پہ کوئی جانور حملہ کرنے والا تھا، میں نے اسے بچایا ہے، تم اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ مجھے لگتا ہے بلی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ مجھ پر کسی جانور نے حملہ کیا تھا؟ اور اسے کبوتر نہیں بتایا ہوگا۔ میں تو اس پر بڑا اعتبار کرتی تھی اور اس کے ساتھ بھی رہتی تھی، وہ میرا دوست تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اب میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں دور کہیں جا کر اور گھونسلہ بنا لوں گی۔ اور آخر کار چڑیا بلی کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور کبوتر کے ساتھ بول دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ کبوتر تو میرا مذاق اڑاتا ہے اور بلی میری دوست ہے، بلی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے اب کبوتر سے دور جانا چاہتی تھی، وہ کبوتر سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ کبوتر سے بات کیے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، وہ اپنا گھونسلہ کہیں اور بنا لے گی۔ کبوتر سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ آخر چڑیا کو کیا ہوا، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی۔ اس نے سوچا میں جا کر خود اس سے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے کیوں نہیں بات کرتی۔ میری دوست چڑیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں میرے ساتھ بات کرتی؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں تو تمہارے ساتھ دوستی کر کے بہت خوش ہوں، تم کیوں نہیں میرے ساتھ بات کرتی؟ مجھے اصل وجہ بتاؤ، کس نے تمہیں بھڑکایا ہے؟ بلی نے؟ بلی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچتی، وہ تمہیں کھا جائے گی، تم اس کے بارے میں اتنا نہ سوچو، اس نے ہی تمہیں میرے خلاف کیا ہے۔ نہیں، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم نے میرا سب پرندوں کے سامنے مذاق بنایا ہے، تم میری مدد نہیں کر رہے تھے، تم تو میرا مذاق اڑانا چاہتے تھے، اور اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تم نے میری اتنی مدد کی، مجھے گھر میں رکھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب میں کہیں اور اپنا گھونسلہ بنا لوں گی اور میں کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی، میں جا رہی ہوں۔ کبوتر نے ہار نہیں مانی تھی، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بلی اس کو میرے خلاف کر رہی ہے، ہم دونوں میں علیحدگی کر رہی ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا، بلی اسے کھا جائے گی، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ بلی اور چڑیا ایک باغ میں پہنچے تو کبوتر بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ بلی کہنے لگی، آج موقع ملا ہے، آج میں اس چڑیا کو کھا جاؤں گی، آج اس کے پیچھے کبوتر بھی نہیں۔ چڑیا میری دوست، دیکھو ادھر، دیکھو دیکھو بلی، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ بلی تمہیں کھا جائے گی، یہ تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے، تم میری بات نہیں مانی، اس نے ہماری دوستی توڑوائی ہے اس لیے کہ یہ تمہیں کھانا چاہتی تھی، میں اس کی نیت سمجھ گیا تھا، لیکن تم میری بات نہیں مانتی تھی، شکر ہے کہ میں ٹائم پر آ گیا اور تم اس سے بچ گئی، یہ اس لیے تمہیں یہاں لے کر آئی تھی کہ تاکہ تمہیں کھا سکے۔ شکریہ میرے دوست، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو میں بلی کی باتوں میں آ گئی، اب میں تمہارا اعتبار کروں گی اور کبھی تم سے دوستی نہیں توڑوں گی۔ اب وہ دونوں پرندے خوشی خوشی رہتے اور میٹھے میٹھے پھل کھاتے، اب وہ کسی کی باتوں میں بھی نہیں آتے، کیونکہ چڑیا اب سمجھدار ہو چکی تھی، اب وہ اپنے دوست کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔